अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त आपके साथ जो बहुत अहम खबर आज की है और जो बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है, उसकी कुछ लेटेस्ट तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यानी इमरान खान पर जो कातिलाना हमला किया गया है, उसके हवाले से जो अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके बारे में कुछ तफसीलात है। और कुछ तफसीलात आपके साथ हम जो फर्स्ट हैंड शेयर करेंगे, अभी से आधे घंटे तक आप तक पहुंचा देंगे। हमारे साथ अभी राब्ते में थे और अभी फिर आने वाले हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि उसको पूरा हम वेरीफाई कर लें। जो वजीराबाद में जहाँ पर ये वाकया पेश आया है, जो चट्टा साहब जो जख्मी हुए हैं, उनके जो राइट हैंड हैं, और वो उस वक्त चट्टा साहब तो कंटेनर पर थे, मगर वो जो थे वो कंटेनर के सामने चल रहे थे। तो उनका जो सारा आंखों देखा हाल है, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल्स में एक एक के पास गए और वो सारी जो सूरत हाल है अभी भी वहीं पर है मुख्तलिफ लोगों के साथ। जो तो उनके पास हमारे पास उनके थ्रू हमारे पास ताज़ा तरीन उन्हीं की ज़बानी बहुत सी तफसीलात आएंगी, जो अभी तक सामने आई हैं उससे थोड़ी थोड़ी इजाफी और मुख्तलिफ है। तो इमरान खान ने ऑपरेशन थिएटर में, जब तक वो हमसे राब्ते में आते हैं, हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि इमरान खान ने अभी लेटेस्ट जो ऑपरेशन थिएटर में से असद उमर को बुलाकर अपने ही बिहाफ पर बयान जारी करवाया है कि उनको इत्तलात थी कि 3 लोग इन पर कातिलाना हमले की साजिश कर रहे हैं या की है। वो 3 लोग शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, और जो मेजर जनरल का एक का नाम लिया है असद उमर ने, उनका जिक्र आजम स्वाति भी कई बार कर चुके हैं। इमरान खान ने डिमांड की है कि अगर इन 3 लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता तो फिर पूरे मुल्क में मुकम्मल एहतजाज होगा। अभी भी लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जैसे ही उनको किसी ने उनको बुलाया नहीं था, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुई है। और लोग बेकरारी से, लोग वहाँ पर सनाउल्लाह के घर के बाहर, राना सनाउल्लाह के घर के बाहर हैं, वहाँ पर उन्होंने बड़ा एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। उसके अलावा उन्होंने जहाँ पे हॉस्पिटल में इमरान खान मौजूद हैं, शौकत मेमोरियल में, वहाँ पे लोगों का हुजूम मौजूद है। जहाँ पर ये वाकया पेश आया वहाँ पर भी लोग उतने ही ज़्यादा मौजूद और इंतहाई गुस्से में। उनके बारे में भी कुछ बातें आपको बताते हैं। इस वक्त जो ये भी कहा है इमरान खान ने कि इन तीनों पर एफआईआर फौरन दर्ज करवाई जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही ने जेआईटी बनाने का कह दिया है, और थाने के अमले को भी मुअत्तल कर दिया गया है जो जो तफ्तीश कर रहा था। और तफ्तीश के बारे में भी आपको कुछ खबर होगी, कुछ हम मजीद दे देते हैं। और उसमें उनसे फोन्स उनके ले लिए गए हैं उस हमले से। इमरान खान ने ऑपरेशन थिएटर में मीटिंग तलब कर ली। वहां से मुसलसल मीटिंग के जरिए अपनी पार्टी के साथ मशावरत, आला हुकाम को पैगामात और अवाम के साथ भी कनेक्टेड है। इस वाक़े की ज़रा सी डिटेल शेयर करते हुए मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वापस आते हैं, वापस आएंगे। कई लोग ज़ख्मी इसमें हुए हैं और एक शख्स जाँ बहक हो गए हैं, यानी शहीद हो गए हैं। इमरान खान की टांग में 2 गोलियां लगी, यानी दोनों टांगों में गोली लगी है। और उनको जख्मी हालत में कंटेनर से उनकी गाड़ी में शिफ्ट करके लाहौर अस्पताल ले जाया गया। शौकत मेमोरियल में ले गए, पहले कहीं और ले जा रहे थे। गोलियां चलने से जानलेवा हमला उनको होने के बाद उनको बाय रोड लेकर ले जाया गया। कातलाना हमले में कई हमला आवर मुलविस थे। इन ये ख्याल भी किया जाता है, और ये जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने भी बताया कि किसी के पास बड़ी गन थी और एक छोटी पिस्टल, तो उस छोटी पिस्टल या जो भी जो पिस्टल हमने देखी उसके पास थी, जो पकड़ा गया है। और उस शख्स को जिसने पकड़ा था, वो शख्स भी मार दिया गया है। यानी जो हम वीडियोस में देख रहे हैं, जिस शख्स ने उसकी पिस्टल को पकड़ के जो सड़क पे दिखाई दे रहा था और उसकी पिस्टल को ऊपर की तरफ किया और हटाया या नीचे की तरफ किया फौरी तौर पर, फिर वो उसके पीछे भागा था, अगर आपने देखा हो, तो उस शख्स को मार दिया गया है। हालांकि ये जो मुझे बता रहे हैं इन्हीं की जबानी सुनेंगे, चूंकि इनके ये पहले पुलिस में थे, इनको काफी गन्स वगैरह का अंदाजा है। तो इनका कहना है कि वो गन जिस हालत में, जिस पोजीशन में, अगर आप तस्वीर में भी देखें, उसका मतलब है कि उसका राउंड, उसका जो वो बीच में मैगजीन होता है, वो चल चुका है। अब वो दोबारा उसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो गोली नहीं मारी, उस शख्स ने गोली नहीं मारी, तो गोली फिर किसने मारी है? ये बहुत बड़ा एक और सवाल पैदा होता है। और एक और शख्स वहां पर ब्लू सी कुछ उसने पहनी हुई थी ऊपर, जो थोड़ी हाईलाइट हो रही थी, और उसमें शर्ट या बास्केट या जो भी कह लीजिए, जो लग रहा है कि वहां की इंतजामिया का कोई हिस्सा, वो भी उसके पीछे भागा था, वो भी मर गया है। तो ये काफ़ी इतलात हैं इसमें मज़ीद, जो
میں ان سے چاہوں گی کہ آپ کو وضاحت کیجیے. یہ مجھے جو ان سے ملی ہیں تو مجھے ایکچولی تو ان کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. تو اس کو مزید انہوں نے کہا ہے کہ اور یہ کوئی جس طرح ہمیں تو پہلے خبر آئی تھی 6 لوگوں کی, پھر اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین سے آئی 12 لوگوں کی, انہوں نے بتایا ہے کہ 13 زخمی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو باقی ارد گرد کے جو معاملات ہیں, اور تھوڑی اور بھی اس کی سنگینی بتا رہے ہیں, وہ ہم انہی سے سنیں گے ابھی آپ کے لیے. اور انہوں نے پھر کہا کہ اچھا, گولیاں چلنے سے ذرا سا پہلے خوب پھولوں کی بارش ہو رہی تھی عمران خان کے اوپر, اور وہ ایک دم سے جو منظر ہے وہ بدلا ہے. تو اس میں پھر یہ جو ایک حملہ آور تھا وہ تو سڑک پر تھا, جس کے بارے میں نے بتایا کہ جس کے پیچھے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو مار دیا گیا. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ حملہ آور شاید کوئی کنٹینر پہ چڑھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. جس طرح سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں, جس جانب سے سب نے فائرنگ ہونے کے بعد دیکھا, وہ برابر کی بلڈنگ تھی, جس کے بارے میں یہ جو ابھی ہم سے آئیں گے آن لائن بات کریں گے, انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا ہے. اور ایک بار گولیاں چلیں, پھر ذرا وقفے سے چلیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پر جو ڈبل بیرل جس کو ہم بندوق کہتے ہیں, ڈبل بیرل گن جو ہوتی ہے جس میں چھرے ہوتے ہیں بہت سے, وہ چھرے بھی ملے ہیں لوگوں کے جسموں سے, تو اس کی آواز بھی آئی تھی. زمین سے ملے ہیں چھرے, اور پھر اس میں اس کی آواز بھی آئی ہے. اس کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے. تو یعنی تھوڑا یوں کہہ لیجیے کہ شاید مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو ایسے معاملات میں جو پلانڈ ہوتے ہیں, جس میں یہ سازش ہوتی ہے, اس میں اس طرح سے جو اس کا واقعے کی جو ریزلٹس ہیں ان کو چھپانے کے لیے, اور جو بھی ہم ادھر پاکستان میں تو یہ کافی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ واقعہ تقریباً 4:30 سے 45 کے درمیان وزیر آباد کے چوک اللہ والا میں پیش آیا ہے. شروع میں وہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی 6 لوگوں کی خبر تھی. خیر, ارد گرد کھڑے افراد نے جو اس کا جو کچھ بھی بیانات دیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ گولیاں چلنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے لگا کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. ارد گرد موجود کئی لوگ رونے لگے, مگر عمران خان نے حواس قائم رکھے اور کنٹینر سے اپنی گاڑی میں منتقل ہوتے ہوئے ہاتھ ہلایا. مگر جب ان کی نگاہ عوام میں کئی روتے ہوئے لوگوں پر پڑی تو انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مکہ بنا کر لوگوں کو حوصلہ دیا. کنٹینر پر موجود ARY کے نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح جوں کی توں موجود تھی, یعنی انہوں نے اس کو ہاتھ سے گرنے نہیں دیا. ایسے تو ہے عمران خان, انہوں نے اپنے حواس جو ہیں وہ اتنے قابو میں رکھے. اور پھر ان کو شوکت میموریل میں پہنچا دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ ایشو بھی چل رہا ہو اس وقت بہت زیادہ, ورنہ وہ وہیں کے لوکل ہاسپٹل میں بھی لے جا سکتے تھے, مگر شاید میرا خیال ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اور اتنا پینک اور یہ سب کچھ مزید ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی حملہ آور جو ہے وہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے بھی کسی کو لائک عمران خان کو پروٹیکٹ کیا وہاں پر گولیوں سے, یا کسی حملہ آور کے کسی اس سے ساتھی سے, یا کچھ اس طرح سے. یہ ابھی ڈیٹیلز ہمیں ان سے پتہ چلیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ گولیاں جو عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے چلائی گئی تھیں وہ عمران خان کی بجائے ادھر ادھر پھیل گئیں, اور عمران خان کو ٹانگ میں 2 گولیاں لگیں, پاؤں میں. اور اس کے علاوہ جو چٹھا صاحب ہیں ان کے اپر حصے میں, تھائی کے اپر حصے میں لگی ہے گولی, اور زیادہ تر لوگوں کو لوور باڈی کے لوور حصے میں ہی گولیاں لگی ہیں, کیونکہ وہ تھینک گاڈ اگر چیسٹ یا اوپر لگتی تو وہ شاید کچھ اور. جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں لائک چٹھا صاحب کو بہت سیریسلی زخمی کہہ رہے تھے, مگر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اب اس سے باہر ہیں تھریٹ سے. اور اس کے علاوہ جو ان کے مینیجر تھے عمران خان کے, فاروق, ان کو بھی وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. فیصل جاوید کے چہرے پر گولی لگی, انہوں نے تو ایک بیان بھی دیا ہے, اور انہوں نے ایکچولی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بیانات دیے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں بھی اگر بات کریں تو بہت سے انٹرنیشنل میڈیا نے رائٹ اوے اس کو اسیسینیشن کا جو ہے وہ مطلب اسیسینیشن ہی قرار دیا ہے, اٹیمپٹ آف اسیسینیشن, سوائے اس کے کہ اور سب لوگوں کی اس کو کنڈیم کرنے کی بھی آئی ہیں, جس میں ہمارے ادھر کینیڈا سے جسٹن ٹروڈو جو ہمارے یہاں کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بہت کنڈیم کیا ہے. اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کے بیانات آئے ہیں, مگر افسوسناک انداز میں نے آج تک ان کی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. انڈیا
کیونکہ میں اس طرح کی سیاست میں بات نہیں کرنا چاہتی، مگر اس بار مجھے واقعتاً مایوسی ہوئی ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے اندر، آپ انسانیت کے اندر، آپ اپنی ایک اپنے عہدے کی جو اس کے تقدس کی خاطر آپ ایک سیاسی بیان ہو یا آپ کا ٹروتھ فلی بیان ہو، آپ یہ کہتے ہیں غلط چیز کو غلط کہتے ہیں. تو اگر آپ غلط چیز صحیح وقت پہ غلط چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے تو آپ کا معیار اور آپ کا جو بھی لیول ہے، ظرف ہے، وہ سب سامنے آ جاتا ہے. تو انڈیا کے ایک جو منسٹر جن کا بیان آیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں کہ فوراً مجھے غلطی نہ میں کر دوں، نام نہیں میرے سامنے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اس واقعے پر اور ہم اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. بٹ کہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ اس کو میں اس کے اوپر رجسٹر کرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا اس کم ظرفی پر، اور کہ آپ اس کو بیان کو بھی صحیح طرح نہیں دے سکے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویورز، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ڈی جی ایس آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس آئی ایس پی آر جو ہیں وہ کتنی جلدی کانفرنس بلاتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی سی چگلیاں کرنے کے لیے تو فوری طور پر کانفرنس بلا لی تھی. عمران خان نے یہ کہا کہ ان کو چیف کو میں پرماننٹ رکھ لوں یا نہ رکھ لوں. انہوں نے، حالانکہ یہ باتیں کوئی اتنی بڑی باتیں، مطلب ویسے تو کوئی بھی بات مطلب بڑے طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جو بھی اس کے کانٹیکسٹ تھے، مگر ایز کمپیئر ٹو یہ جان لیوا اٹیک، اٹیمپٹ آف اسیسینیشن، وہ باتیں کچھ نہیں ہیں. اس بات کے اوپر اگر اس طرح خاموشی رہتی ہے اور کوئی کانفرنس نہیں بلائی جاتی تو دال میں کچھ کالا ہے جو شاید پہلے ہی سب کو معلوم ہو. یہیں پر کنٹینر پر موجود اچھا اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیو سے بھی جو لوگ کر رہے تھے انٹرویو، وہاں پر کچھ ورکرز نے الزام لگایا ہے کہ اس حملے کی ساری ذمہ داری جو ہے بلا شبہ نون لیگ پر جاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ کل پی ڈی ایم سوری پی ایم ایل این کے جو ہے یعنی نون لیگ کے جو لوگوں نے اکٹھ کیا تھا، یعنی اکٹھے ہوئے تھے اور صاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ کل انشاءاللہ یہاں گولی چلے گی. ابھی اس کے علاوہ مطلب ان کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر کٹ کیس ہے، نون لیگ نے گولی چلائی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ایکٹیو ورکرز ہیں جو انتظامیہ وغیرہ میں شامل تھے. انہوں نے بڑی اوتھینٹیکلی کیمرہ پر یہ بات کہی ہے. اسی وقت میں اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز کا یہ بیان اگر ریپیٹڈلی، میرا تو خیال ہے ریپیٹڈلی سننے میں آیا ہے، ایک دفعہ کا تو بہت واضح ابھی میں نے نکال کر سن لیا تھا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو کا نام لیتے ہوئے اور کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو کچل دینا چاہیے. پھر انہوں نے، رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہ عمران خان کو جان سے یعنی جان سے مارنے کا آئیڈیا، جیسے کھلے الفاظ میں اس کا اظہار کیا اس آئیڈیا کا، یہ فتنہ جو ہے اس کا سر کچلنا چاہیے. پھر کہا ہے اس کو فارغ کر دینا چاہیے. یہ پنجاب کی لینگویج میں جب کہا جاتا ہے اس کو فارغ کر دینا چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو جان سے مار دینا چاہیے. اس کو اور یہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے، یہ ایک طرح سے کرمنل لینگویج میں یوز ہوتا ہے کہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے، اس کو جلد سے جلد کچلنا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کا ہے. ابھی اس کے اوپر فوری ایکشنز کیوں نہیں لیے گئے؟ کسی بھی تمیزدار کنٹری میں، کسی بھی تمیزدار، میں نہیں کہتی کہ کوئی بڑی کہہ لیجیے فرسٹ ورلڈ کی کنٹری، کسی بھی تمیزدار کنٹری میں قانون جہاں پر اتنا سا بھی باقی ہے وہاں پر فوری طور پر ایسی دھمکی دینے والوں کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جاتا ہے. اور یہ جو لوگ یہ الفاظ کہہ چکے، انگلینڈ میں ایکچولی یہ